ریاکاری دے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں صورتاں اور تہاڈے مالاں دی طرف نظر نہیں کرتا کہ تسی کیڈے سوہنے ہو اور کنا تہاڈے کول مال و دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ تہاڈیاں صورتاں دی طرف اور نہ تہاڈے اموال دی طرف نظر فرماندا ہے، وہ تہاڈے دل اور تہاڈے اعمال دی طرف نظر فرماندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تہاڈے دل اور تہاڈے اعمال کہ جڑے تسی دل دے اندر گلاں سوچ رہی ہو، جو دل دے اندر سوچ رہی ہو، کیا اس واسطے نے کہ رب راضی ہوئے یا بندے ویکھ کے میری واہ واہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالی تہاڈے دلاں دی طرف ویندا ہے اور تہاڈے اعمال دی طرف ویندا ہے۔ تسی دل دے اندر کی نیت کر کے 50 روپے یا 100 روپے یا 5000 روپے مسجد دے اندر دے رہی ہو؟ کیا تہاڈا دل یہ آندا پیا ہے کہ میری پنڈ دے اندر بلے بلے ہوئے کہ فلاں نے یار 5000 مسجد دے اندر دے چھڑیا ہے، یا تہاڈے دل دے اندر یہ تمنا ہے کہ میرا رب میرے اوتے راضی ہے؟ فرمایا اور تہاڈے اعمال دی طرف نماز پڑھدیاں کی سوچدی ہو کہ میں رب نو راضی کر رہا یا میرے نال نال آخر کہ یار تے نمازی ہے ماشاءاللہ 5 وقت دا نمازی بن گیا؟ کیا اعمال اس واسطے کر رہا ہے کہ بندے ویکھ کے خوش ہوئیں یا میرا رب میرے اوتے راضی ہے؟ وادی اعظم حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تہاڈیاں صورتاں دی طرف ویندا ہے نہ تہاڈے اموال دی طرف ویندا ہے، بلکہ تہاڈے دل اور تہاڈے اعمال دی طرف نظر کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دے اندر جندب یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سنان واسطے کم کرے، جو بندہ سنان واسطے بھی لوگ سنن کہ فلاں نے کم کیتا ہے، فرمایا جڑا بندہ سنان واسطے کم کرے اللہ انہوں سنائے گا، یعنی اس دی سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دی سزا دے گا۔ اور فرمایا جو ریاکاری واسطے دکھاوے واسطے کم کرے اللہ تعالی انہوں ریا دی بھی سزا دے گا۔ امام طبرانی حاکم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریا دا ادنا مرتبہ بھی شرک ہے، ریا دا ادنا مرتبہ بھی شرک ہے۔ جدو عبادت رب دی کر رہے ہیں پھر رب نو راضی کر، تیرا بندیاں دی طرف کی دیاں نے کہ مینوں بندے ویکھ کے خوش ہوئے آخر کہ بڑا نوازی ہے، پھر تو بندیاں دی راضی کر رہے ہیں نا، اللہ دی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں نا۔ جدو خالصتاً اللہ دی عبادت کرے گا تو پھر ہی اللہ راضی ہوئے گا، یعنی تو اللہ دی عبادت دے نال کسی اور نو بھی شریک کر لیا ہے۔ تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑا کم ہے نا اے ریاکاری دا ادنا مرتبہ بھی شرک ہے، اور فرمایا تمام بندیاں دے وچوں خدا دے نزدیک او زیادہ محبوب نے جڑے پرہیزگار نے، جڑے پرہیزگار نے، جڑے چھپے ہوئے نے، جڑے لوگوں دے سامنے نہیں انج دے معاملات کرتے چھپ کے کرتے نے۔ اگر وہ غائب ہون تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے، انہوں نے دے نہیں ہوندے کہ میں اگر غائب ہوا نا مینوں کوئی لبے نہ، مینوں کوئی تلاش نہ کرے اور گواہی دین تے پہچانے نہ جان۔ اور لوگ ہدایت دے امام نے، وہی لوگ ہدایت دے امام نے اور علم دے چراغ نے۔ ہدایت دے امام بھی آئیں گے اور علم دے چراغ بھی ہیں۔ کون لوگ؟ جڑے وکھاوا نہیں کرتے، جڑے اپنے آپ نو چھپا کے رکھتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے روایت کیتا ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول روندے ہوئے پائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رسول دے اتے رو رہے سن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کیوں روندے ہو؟ کی گل بات بن گئی حضور دے روزے دے اتے آ کے تسی رو رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے غلام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ ایک گل میں آقا علیہ السلام کو سنی سی او مینوں روا رہی۔ جدو حضور ظاہری دنیا دے اندر تشریف فرما سن، حضور نے مینوں ایک گل سنائی سی، مینوں اج وہ گل یاد آئی ہے تے مینوں تاں رونا آ رہی۔ فرماندے میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماندے ہوئے سنیا سی کہ تھوڑا سارا بھی جڑا ریا ہے نا یہ بھی شرک، تھوڑی جی بندہ ریاکاری کرے نا اللہ دے نال کسی اور نو خوش کرن لگ پوے نا عبادت دے اندر، تے فرمایا اے بھی شرک ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ دے ولی دے نال دشمنی کرے وہ اللہ دے نال لڑائی کردا ہے۔ اللہ تعالی نیکوں پرہیزگاروں چھپے ہویاں نو دوست رکھدا ہے، اور غائب ہوئے تے لبے نہ جان، حاضر ہون تے بلائے نہ جان اور انہاں نو نزدیک نہ کیتا جائے
کہ انہاں دے دل ہدایت دے چراغ نے اور ہر غبار آلود تاریک یعنی انیرے تو نکل جاندے نے، یعنی مشکلات اور بلاواں تو الگ ہوندے۔ ایسے بندے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے برگزیدہ ہوندے نے وہ بھی کھاوا نہیں کرتے، وہ کسی دے سامنے نہیں آتے، وہ زیادہ تر عبادت دے معاملات چھپ کے کرتے ہیں، وہ لوگاں دی نظراں تو دور رہندے نے اور لوگ انہوں نے پہچان دے بھی نہیں ہے، لوگوں نے پتہ نہیں ہوندا کہ اے اللہ دا مقرب بندہ ہے یا یہ عام بندہ ہے، لوگوں دی وہ نگاہ دے اندر بھی نہیں آنا چاہتے۔ تے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہر غبار آلود اور تاریک تو نکل جاندے نے، یعنی انہاں دے اندر کسی قسم دا کوئی عیب نہیں پایا جاتا، نہ وہ غیبتاں کردے نے، نہ وہ تہمت لاندے، نہ وہ جھوٹ بولدے، نہ وہ فراڈ کردے نے، نہ وہ جوا کھیلدے نے، وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات نے انہاں تمام آلودگیاں کولوں انہوں نے اپنے آپ نو بچایا ہوتا ہے۔ امام بخاری نے ابو تمامہ رضی اللہ عنہ روایت کیتے کہ صفوان اور انہاں دے ساتھیاں دے کول میں حاضر ہویا، جندب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو نصیحت کر رہے سن۔ انہاں نے آکھیا کہ تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سنیا ہوئے تے بیان کرو۔ جندب رضی اللہ عنہ نے آکھیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندی ہوئے سنیا کہ جو سنان واسطے عمل کرے، جڑا بندہ سنان واسطے لوگوں نے سنان واسطے کوئی عمل کرے، لوگوں نے پتہ چل جاوے، اور میں اللہ تعالیٰ قیامت دے دن اس نو سنائے گا، یعنی اس دی سزا دے گا، اور جو مشقت دے اندر پائے گا اللہ تعالیٰ قیامت دن اس دے اوتے مشقت پائے گا۔ انہوں نے آکھیا کہ سانو وصیت کرو، فرمایا سب تو پہلے انسان دا پیٹ سڑے گا، لہٰذا جس کو ہو سکے پاکیزہ مال دے سوا کچھ نہ کھائے۔ سب تو پہلے انسان نے اگر حرام کھادا ہوئے گا نا، سب تو پہلے اس کا پیٹ سڑے گا، فرمایا جنہ ہو سکے وہ پاکیزہ مال کھاوے، پاکیزہ مال دے سوا کچھ نہ کھاوے، فرمایا یہی کرے، اور جس کو ہو سکے اس دے اور جنت دے درمیان چلے، پھر خون حائل نہ ہوئے، اور یہ کرے یعنی کسے نو ناحق قتل نہ کرے، یعنی اس دے درمیان کوئی خون حائل نہ ہوئے، اس کا مطلب یہی ہے کہ کسے نو ناحق تکلیف نہ دے، اس دی ناحق طور دے اتے جان نہ لبے۔ امام احمد نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندی اور سنیا کہ جس نے ریا دے نال نماز پڑھی اس نے شرک کیتا، اور جس نے ریا دے نال روزہ رکھیا اس نے بھی شرک کیتا، اور جس نے ریا دے نال صدقہ دیتا اس شخص نے بھی شرک کیتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جس زمانے دے اندر تسی اور میں اسی رہ رہے، ساڈی ڈیمانڈ ہوندی ہے کہ اسی ایک نیکی کیتی ہے نا، سارے پنڈ نو پتہ چلنا چاہیے کہ اسی فلاں نیکی کیتی۔ اکادیس دا تستام دے غلاموں، ہاں اگر تہاڈے دل دے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ میں نیکی کیتی ہے پورے پنڈ نو پتہ چل، اگرچہ پتہ چل جاندے پھر تہاڈے اوتے کوئی مراد نہیں۔ اگر تہاڈے دل یہ آکھیا ہے کہ میں نیکی کر رہا پورے پنڈ نو پتہ چلنا چاہیے ہے، تے پھر یاد رکھو اس دے پورے پنڈ نو ہی پتہ چلے گا، آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت دے اندر اس دا کوئی حصہ نہیں ہوئے گا۔ اگر تہاڈا دل یہ خواہش کر رہا ہے کہ میری اس نیکی دا پورے پنڈ نو ہر کسی نو پتہ چلنا چاہیے، ہاں تہاڈے دل دی یہ خواہش کہ میں رب دی رضا دے واسطے دے رہا، پھر اگر پتہ چل بھی جاندا ہے وہ اللہ بھی اجر اس دا تانوں ضرور بے ضرور عطا فرمائے گا۔ دعائے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی سارے نو اقال اصلاۃ والسلام دے فرمان دے مطابق عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔